أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 76 ہے۔ اس میں سود اور ربا اس کا بیان ہے۔ پہلے ترجمہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد تفصیل۔ الذین جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، اکل یاکل کھانا، الربا سود، بیاز، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، الا کما مگر جس طرح کے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ آدمی یتخبطہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے، اس حالت میں قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے، من المس چھو کر، یعنی شیطان اس کو چھو کر اور لپٹ کر پاگل بنا دے گا۔ ذالک یہ بات بأنہم اس وجہ سے ہے، قالو کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، انما اس کے سوا نہیں ہے کچھ بھی، تو سیدھا سا ترجمہ انما کا ہے صرف بیع یعنی بیچنا خریدنا تو مثل الربا سود کے مانند ہے، مانند کے معنی طرح، سود کی طرح ہے، یعنی بیچنے اور خریدنے میں اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا بیع کو یعنی بیچنے خریدنے کو، وحرم اور حرام کیا ہے الربا سود کو۔ فمن جاءہ پس جسے پہنچی نصیحت، جاء یجیء کے معنی آنا، تو جس کو آئی جس کو پہنچی نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو وہ رک گیا سود لین دین سے، فلہ ما سلف تو اس کے لیے ہے جو پہلے لے چکا ہے، فلہ ما سلف تو اس کے لیے ہے وہ جو وہ لے چکا ہے، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے سپرد ہے، آگے وہ کیا کرتا ہے۔ ومن عاد اور جو لوٹا یعنی دوبارہ سود لیا کھایا، فاولئک اصحاب النار تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یمحق مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا سود کو، ویربی اربا یربی بڑھانا، اور بڑھاتا ہے صدقہ کو، واللہ لا یحب اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کل کفار ہر کٹر مخالف کو، کفار بڑا مخالف بڑا کافر، اسیم گنہگار کو، کٹر بھی اسی کو کہتے ہیں جو بڑا ہو، یہ تو لفظ آپ کے لیے تو آسان ہے۔ تقریباً ایک رکوع میں سود سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ابھی تک کے 2 رکوع میں صدقے سے متعلق بیان کیا تھا، اور اب سود سے متعلق اللہ تعالیٰ ایک رکوع تک بیان کریں گے۔ سود کیا ہے؟ تو سود سیدھا سیدھا تو سود یہ ہوتا ہے بیاج، کہ ایک آدمی آپ قرض دیتا ہے 50 روپے اور واپس لیتا ہے 60 روپے، تو یہ سود ہے۔ اس کا لینا، سود لینا یعنی اس طریقے سے قرض لینا یہ بھی حرام ہے، اور اس طریقے سے قرض دینا یہ اس سے بڑا حرام ہے، کیونکہ اصل تو سود کے پیسے وہی کھائے گا 10 روپے جو اس کو زیادہ مل رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں بینک کے ذریعے سے نئی نئی اسکیموں کے ذریعے سے عجیب عجیب طرح کے بیاج، سود، لون، انٹرسٹ، یہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں،
اس وجہ سے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ بینک سے کیا جائے یا تو وہاں پر مسائل معلوم کر لینے چاہیے معتبر مفتی سے، کیونکہ ایسی ایسی شکلیں ہوتی ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن حقیقت میں وہ سود ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں جوا ہوتا ہے۔ جوا قمار اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ قمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے مل بھی سکتے ہیں مل بھی نہیں سکتے، جیسے کہ عام طور پر جو وہ بیمہ کراتے ہیں، جان کا بیمہ، کاروبار کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ۔ تو جیسے جان کا بیمہ یہ ہے کہ اگر آپ مر گئے کسی حادثے میں تو آپ کو 2 لاکھ روپے ملیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہر مہینے مثال کے طور پر 2,000 روپے مہینہ جمع کرانے پڑتے ہیں۔ تو اب آپ 2,000 روپے جمع کرا رہے ہیں، اگر آپ اس ایکسیڈنٹ میں مریں گے یا کسی حادثے میں مریں گے تو آپ کو 2 لاکھ 5 لاکھ مل جائیں گے، اور اگر نہ مریں تو نہیں ملیں گے۔ تو مل بھی سکتے ہیں مل بھی نہیں سکتے، یہی قمار جوا ہے۔ تو جتنی شکلیں عام طور پر آج کے دور میں چل رہی ہے، بیمے کی ہو، لون کی ہو، انٹرسٹ کی ہو، یہ تو اس میں سود ہوتا ہے، اس میں جوا ہوتا ہے، اور دونوں ہی شریعت میں حرام ہے، دونوں ہی قرآن میں حرام ہے۔ یہ کسی کسی میں دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت اہم مسئلہ ہے، جب بھی کوئی اس طریقے کی بات پیش آئے تو پہلے پوچھنی چاہیے، آدمی سمجھ نہیں پاتا، اور بہت سو کی گنجائش بھی نکلتی ہیں جہاں آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کہاں مجبوری ہے، کہاں حقیقتاً گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی دیکھنی چاہیے۔ تفسیر، اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اپنا مال راہ مولا میں خرچ کرنے والے اور دوسروں کی حاجت پوری کرنے والے۔ اب ان آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو دوسروں کا مال ناحق چھینتے ہیں۔ ناحق چھینتے ہیں وہ سود ہی ہے، کیونکہ آدمی دے رہا ہے 100 روپے قرض اور لیتا ہے 250 روپے 150 روپے واپس، تو ایک طرح کا مال کا یہ لینا ہی ہے اور مال کا ہڑپ کرنا، اسے ہضم کر جاتے ہیں۔ یعنی سود، بیاج، لون، انٹرسٹ بھی اسی میں آتا ہے بینک کا، اور بینک کی اسکیمیں یہ 2 سال تک، آخر میں 5 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت میں خدا کے عذاب کی دہشت سے بدحواس اور پاگل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کہ قیامت میں جس طریقے سے دنیا میں کسی کے اوپر جنات آ جاتے ہیں تو وہ الٹا سیدھا بھونکتا ہے، کچھ بھی کھا لیتا ہے، اپنا سر پھوڑ لیتا ہے، سارے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھتا ہے، تو اس طریقے سے قیامت کے دن سود کھانے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اس طریقے سے اس کو ذلیل کیا جائے گا کہ دنیا میں بہت بڑا عقل مند بنتا تھا کہ میں 50 کے 60 کر لیتا ہوں، 60 کے 100 کر لیتا ہوں، آج تو یہ سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، بے وقوف پاگل بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے سود خور کی سزا۔ جیسا کہ کوئی آسیب جادو کے اثر سے بدحواس ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی سزا کی وجہ سے وہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشابہت کمپیئرنگ کی ہے دنیا سے۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ ان کو سود خوروں نے یہ بات بنائی تھی کہ سود اور تجارت برابر ہے۔ یہ مکے کے کافر بھی کہا کرتے تھے اور مدینے کے یہودی بھی کہا کرتے تھے، اور آج کے دور کے لوگ بھی کہتے تھے، بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اگر میں 50,000 روپے کاروبار میں لگاؤں گا تو میرے 60,000 روپے بنیں گے، اور اگر میں آپ کو 50,000 روپے دوں قرض کے تو آپ سے 60,000 لے لوں، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اگر میں کاروبار میں لگاتا تب بھی میرے 60 بنتے، اور اگر میں تم کو دے رہا ہوں تب بھی میرے 60 بن رہے ہیں۔ تو تجارت میں، بزنس میں اور سود میں مجھے تو کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا، یہاں بھی میں اپنی محنت کر رہا ہوں، میرا پیسہ جا رہا ہے، اور وہاں بھی میں اپنی محنت کرتا ہوں، میرا پیسہ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سود خور جب آدمی مال کا لالچی ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں ضرور بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ سزا ملے گی کہ عقل مندی جھاڑا کرتے تھے اپنی، کہ سود اور بزنس میں فرق کیا ہے، دونوں برابر ہی تو ہیں۔ آج کے دور میں سود کے مسئلے میں بہت شور مچایا جاتا ہے، اور بہت سے دیندار بھی
خاص طور سے جو حق علماء سے جڑے ہوئے نہیں رہتے وہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ سود کیسے حرام ہو گیا، وہ تو پہلے زمانے کی بات تھی، آج کا بینک تو اس میں بینک کا انٹرسٹ اس میں داخل نہیں، یہ اسکیم داخل نہیں، یہ اسکیم داخل نہیں۔ اور حقیقت یہ ہوتا ہے مال کی محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں تو آدمی ماں باپ کو نہیں چھوڑتا، تو قرآن تو اس کی نظر میں ہی کیا رہے گا۔ سود اور تجارت برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہتے تھے کافر اور آج بھی مسلمان کہتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان حقیقت میں کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور کافروں کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح 1 روپے کی چیز 1.25 روپے میں فروخت کرنا بیچنا درست ہے، اسی طرح 1 روپیہ قرض دے کر 1.25 روپیہ وصول کر لینا بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا قیاس کرنا وہی کمپیرنگ کرنا اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا بالکل غلط ہے، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ خدا تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں فرما دیا ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اس فعل بد برا کام یعنی سود لینے سے توبہ کر لی ہو تو اس سے پہلے لیا ہوا مال اسی کی ملک ہے۔ اصل میں جب تک کہ سود حرام نہیں ہوا، یا آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے سود چلا کرتا تھا عربوں کے یہاں، اسلام نے بھی سود کو حرام نہیں کیا۔ کچھ سالوں کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو سود کا معاملہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک کہ میں نے تمہیں حرام ہی نہیں کیا تو اب اس سے پہلے جو کچھ معاملہ ہوا تو چلو چھوڑیے، وہ تو مال تمہارے لیے حلال مانا جائے گا، کیونکہ جب تک کہ شریعت کا اور قرآن کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ سود گویا کہ حرام ہی نہیں ہوا۔ لیکن آج کے دور میں اگر یہ کوئی کہے کہ میں نے سود کا معاملہ کیا ہے اور اس کے بعد کسی کا بیان سنا، کوئی تفسیر سنی، کوئی بات سنی اور وہ کہنے لگے کہ میں نے تو سود کا معاملہ پہلے کیا تھا تو میرے لیے پہلا معاملہ حلال ہے، آئندہ میں بچ کے رہوں گا، تو اب یہ مسئلہ نہیں چلے گا، کیونکہ پہلے تو شریعت ہی نہیں اتری تھی۔ تو اگر مثال کے طور پر کسی نے سود لیا، وہ نبی سے پوچھنے بھی جاتا تو نبی بھی اس کو منع نہ کرتے، کیونکہ نبی جب قرآن ہی نہیں اترا، اللہ کی طرف سے احکام ہی نہیں اترے تو اللہ کے رسول نبی بھی منع نہ کرتے۔ لیکن ایک آدمی جب کوئی کام کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو جانے کہ شریعت کی نظر میں حلال ہے یا حرام۔ تو اس نے غلطی کی، نہ تو کسی عالم سے پوچھا، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ مسائل کی کتاب پڑھی، اور لاپرواہی میں مال کی محبت اور لالچ میں معاملہ کر لیا سود کا، اور اب باتیں بناتا پھرتا ہے کہ اگر اب مجھے پتہ لگا ہے تو اب تو میرے لیے حلال ہونا چاہیے پہلا معاملہ، جیسا کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو دیکھو دونوں میں فرق ہے، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے کہ قرآن میں یہ ہے کہ پہلا معاملہ ہے تو وہ حلال ہو گیا، دونوں میں فرق ہے کہ یہاں تمہاری غلطی ہے، تم نے کیوں نہیں پوچھا، اور یہاں پر ان کی غلطی نہیں کیونکہ اللہ ہی نے حکم نازل نہیں کیا، تو یہاں پر سود لینے والوں کی کوئی غلطی نہیں جب تک کہ شریعت نے حرام نہیں کیا تھا۔ اور آخرت کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے یا معاف کر دیں گے وہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، کہ اگر اس نے اپنا مال بچانے کے لیے توبہ کی ہے تو آخرت میں ضرور سزا پائے گا، یعنی اگر دھوکہ دے رہا ہے پھر تو آخرت میں سزا ملے گی، اور اگر واقعتاً خدا سے ڈر کر سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور سود لینے کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے اگر سچی توبہ کر رہا ہے۔ اور اگر دکھانے کے لیے توبہ کر رہا ہے تو پھر دنیا میں تو یہی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس نے سود سے توبہ کر لی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کی پکڑ ہوگی کیونکہ اس کی توبہ سچی نہیں۔ جو شخص سود حرام ہونے کے بعد بھی سودی لین دین کرتا ہے تو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ دوسری سزا ہے کہ جہنم میں جائے گا سود لینے والا اور سود دینے والا۔ اور جو شخص سود کو تجارت کی طرح جائز اور حلال سمجھے گا وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ایک کسی گناہ کو، کسی ناجائز کام کو جائز سمجھنا
اسے پتا ہے کہ شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا، پھر بھی کہتا ہے نہیں، کیا مطلب بیٹھتا ہے اس کا حرام کا، یہ تو ہمارا کاروبار ہے، اسی سے تو ہمیں 2 کے 4 بنانے ہوتے ہیں، یہ حلال ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ قرآن نے سود کو حرام کہا ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں حرام کیسے ہو جائے گا، آج کے دور میں تو اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، میرا تو پیٹ ہی نہیں بھر پائے گا اس کے بغیر، تو اب یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو یہ ایسا آدمی کافر ہے۔ جب آدمی کافر ہو جائے گا تو پھر آدمی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلے گا، کیونکہ اب یہ کافر ہو چکا ہے، خالی گناہ گار نہیں رہا، کیونکہ سود کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اس میں بھی بہت سے لوگ نعوذ باللہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں بچنے کے لیے تو مولوی کہتے ہیں، ورنہ بینک کہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انٹرسٹ کہاں تھا، اور یہ بیمہ کہاں تھا، جان کا بیمہ کہاں تھا، کاروبار کا بیمہ کہاں تھا، یہ تو انہوں نے بنا لی باتیں، حالانکہ سمجھنے والے کی بالکل سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوائی سب لوگ کھاتے تھے پہلے زمانے میں بھی، پہلے زمانے کی دوائی کیسی کسی اور طرح کی ہوا کرتی تھی، اب کسی اور طریقے کی ہے، چند دنوں کے بعد کسی اور طریقے کی ہو جائے گی، لیکن کوئی سرے سے دوائی کا انکار کرتے کہ پہلے زمانے میں دوائی نہیں ہوتی تھی تو یقینا وہ پاگل ہی کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے اور مٹاتے ہیں۔ ایک دوسری بات ہے کہ یہ بعد میں پڑھ لیجیے، پہلے یہ پڑھ کہ سود کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2085 کی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آج رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ دراصل یہ معراج کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم باڈی کے ساتھ، جسم کے ساتھ معراج کرنے ایک مرتبہ گئے ہیں، یعنی آپ کی ذات، آپ کی باڈی گئی ہے جنت کا نظارہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن خواب کے اندر بہت ساری معراج ہوئی ہے کہ کبھی یہ جنت دیکھی، کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کی زیارت فرمائی، کبھی جہنم کو دیکھا، تو یہ کہتے ہیں معراج منامی، یعنی خواب والی معراج۔ تو یہ خواب والی معراج کا تذکرہ ہے کہ آج رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے، نہیں یہ تو مجھے بیت المقدس تک لے گئے، بیت المقدس تک لے گئے، یہ تو باڈی والی معراج ہے، یعنی جسم والی معراج ہے، کیونکہ بیت المقدس فلسطین، آپ باڈی اور جسم والی معراج ہی میں گئے ہیں۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس میں ایک آدمی کھڑا تھا اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا تھا، ایک نہر میں ایک کنارے پر۔ جب یہ نہر والا آدمی نہر سے باہر آنا چاہتا تھا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا تھا۔ ایک تو پہلے دیکھیے خون کے اندر کھڑا ہے، خون دیکھ کر تو آدمی کا دل کچا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آدمی خون کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور نمبر 2 جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ پھر نہر میں جا کر گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس عجیب ماجرے کے متعلق اپنے ان دونوں ساتھیوں فرشتوں سے، اصل میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل تھے، ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا یہ آدمی سود خور ہے، کہ پہلے بہت پیسے کی ریل پیل کرنا چاہتا تھا، آج اس کے بدلے خون کی ریل پیل ہے اور پتھروں کی ریل پیل ہے، اور اپنے اس منحوس فعل کی سزا پا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ، یعنی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام کرے 36 مرتبہ، اس سے برا یہ ہے کہ سود کا 1 درہم کھائے، یعنی 10 روپے ادھار دیے اور 11 درہم سود کے واپس لیے، تو یہ اس کے لیے زیادہ برا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ عورت کے ساتھ غلط کام کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے، اس کی بھی بڑی سخت سزا ہے۔ معراج ہی میں ایسا مرد، ایسی عورت، ایک تندور ہوگا اور وہ آگ سے جل رہا ہوگا، پورا اس کے اندر آگ شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہوں گی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھے یہ کون ہے، بتلایا گیا وہ ہے جو عورت اور مرد غلط کام کیا کرتے تھے۔
ایسا نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، وہ تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے اس طریقے سے بات بتلائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ غلط کام کرنے کو تو بہت برا سمجھتے ہیں اور سود کھانے کو غلط نہیں سمجھتے، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ وہ کام بھی بہت برا اور یہ کام بھی بہت برا، اپنی اپنی جگہ دونوں کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا، بغیر سزا بھگتے جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے دستور اور قاعدے کے مطابق اگر توبہ نہ کی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی بستی میں زنا کاری اور سودی کاروبار پھیل جائے تو سمجھو اس بستی والوں نے خدا کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اور آج کے دور میں یہودی اور عیسائیوں نے یہی دو چیزوں پر محنت کی، موبائل کے ذریعے سے اتنی بے حیائی پھیلا دی، تو اب ظاہر سی بات ہے جب ہر وقت آدمی غلط چیزیں دیکھے گا تو پھر وہ غلط ہی کام کرے گا، اور غلط کام کرنا وہ امریکہ تھوڑے ہی جائے گا، غلط کام وہ اپنے محلے ہی میں کرے گا، لڑکیاں بھی جب موبائل دیکھیں گے اور لڑکے بھی موبائل دیکھیں گے پھر وہ کیا کریں گے، یہی کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور سودی کاروبار اس کو بھی پھیلا دیا، انٹرسٹ کے نام سے، بیمہ کے نام سے، لون کے نام سے، نئی نئی اسکیموں کے نام سے اور طرح طرح کے چیزوں کے اعتبار سے سود بھی پھیل چکا ہے، تو اب عذاب آنے کے لیے کس چیز کی دیر ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں کبھی NRC آتی ہے، کبھی PRC، کبھی GRC، یہ تو آئیں گی نعوذ باللہ، اس سے بڑی بھی آئے تب بھی ہاں یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، کیونکہ ہم نے کسی چیز میں کسر کہاں چھوڑی ہے۔ نمبر 4، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے جب کسی قوم میں سودی لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ پاک ان پر ان ضروریات زندگی کی چیزوں میں گرانی اور مہنگائی مسلط فرما دیتے ہیں، یعنی سود کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں میں سے، اور جب ان میں رشوت عام ہو جائے تو ان پر دشمنوں کا رعب اور دبدبہ فرما دیتے ہیں۔ رشوت کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے پیسے لینا، اب آپ کسی سرکاری آدمی کے پاس جائیں اور اس سے کوئی کام کرائیں تو وہ کہے گا اتنے پیسے دو، تو یہ جو لے رہا ہے یا رشوت ہے اس کے لیے لینا حرام ہے، اور بغیر کسی وجہ سے آپ کے لیے دینا بھی حرام ہے، لیکن اگر آپ کا کام اٹکا ہوا ہے تو آپ کے لیے اجازت ہوگی اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کا کام ہو جائے، گویا کہ آپ ظلم سے بچنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، تو ہے تو یہ بھی رشوت، لیکن آدمی کو مجبوری میں دینے کی گنجائش ہوتی ہے، لینا ہر صورت میں حرام ہے رشوت کا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر بھی اور سود دینے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بینک ہم سے 1 لاکھ کے بدلے 1.5 لاکھ لے رہا ہے تو سود تو بینک کھا رہا ہے، ہمارے اوپر تو اور مصیبت آ رہی ہے کہ ہم 1 کے 1.5 لاکھ دے رہے ہیں تو ہمیں سود کے اندر کیوں پکڑا جائے گا، تو صاف صاف آپ نے فرما دیا سود لینے والے پر بھی، یعنی جو 1.5 لاکھ بینک کھا رہا ہے ان پر بھی لعنت ہے، اور سود دینے والے پر بھی جو 1.5 لاکھ دے رہا ہے اس پر بھی لعنت برسے گی، لہذا اپنی منطق اپنی لوجک اپنے پاس رکھیے۔ اور بعض روایت میں سودی معاملے پر گواہی دینے والے پر بھی، اب دیکھیے بینک کی نوکری اسی حدیث شریف کی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ اور آگے ہے اس کا وثیقہ یعنی عہد نامہ لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اب بینک کی نوکری میں کیا ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے کہ اس نے اتنے دیے اتنے نہیں دیے، بینک کی نوکری کرنے والے یہی تو کرتے ہیں، تو بینک کی نوکری کرنے والے سود کی میں ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے بینک کی نوکری کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، وہ اسی حدیث کی وجہ سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو کرتا ہے بینک کی نوکری وہ کہتا ہے تو مولویوں کی باتیں ہیں، کہاں کہیں بینک تھے نبی کے زمانے میں، کیسے حرام ہو جائے گی۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ 4 آدمی ایسے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اور جنت کی نعمت چکھنے نہ دیں گے۔ نمبر 1 شراب پینے کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، نمبر 4 اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اور خصوصاً سود سے ہمیں بچا لیجیے۔ انشاءاللہ تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو آپ آیت سے پہلی آیت کی تفسیر اس کو دیکھ لینا اچھی طریقے سے، انشاءاللہ کل میں بھی جو باقی رہا وہ بیان کر دوں گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد